شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے اور یقیناً ان سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی کیوٹی پائی نے شیئر کی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ایک ایسی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ بات تب کی ہے جب ہم لوگ اسکول گوئنگ تھے۔ ہم لوگوں کے اسکول کے سامنے کچھ پرانی شاپس تھیں، اور وہ جو شاپس تھیں وہ پرانی جو شاپس تھیں وہ کافی عرصے سے بند تھیں، اور پھر ان کو توڑ دیا گیا۔ ان شاپس کے بالکل سامنے ایک ہاسپٹل بھی تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ہم لوگ چھٹی کے بعد میں اور میری فرینڈ باہر کھڑی ہوئی تھی بالکل ان شاپس کے پاس۔ تو وہ جو ہاسپٹل والا جو گیٹ گارڈ تھا، اس نے ہمیں یہ بتایا کہ کل رات یہاں پر ایک بہت عجیب واقعہ ہوا ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ اس نے یہ کہا کہ میں رات کے ٹائم یہاں پر گیٹ پر اپنی ڈیوٹی دے رہا تھا، تو یہاں پر ایک آدمی آیا، اور وہ آدمی جو تھا ان شاپ کے پاس سے گزرنے لگا، تو اسے شاید حاجت محسوس ہوئی، تو وہ انہی شاپ کے پاس چلا گیا۔ ابھی وہ وہاں پر اس کو گئے ہوئے ایک آدھا منٹ ہی ہوا تھا، ایک دم سے وہ آدمی اس طرح سے نیچے گرا جیسے اس کو کسی نے گرایا ہے، اور وہ جیسے ہی گرا وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب ہم لوگ اس کی طرف بھاگ کر گئے تو وہ آدمی بے ہوش تھا۔ ہم لوگوں نے اس کو اٹھا کر ہاسپٹل میں لے کر گئے، اس کے چہرے کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے تو اس کو کچھ ہوش آیا، اور وہ بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ ہم لوگوں نے ان انکل کی بات سنی۔ اس کے بعد وہ جو شاپس تھیں تو وہاں پر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ انہی شاپس کے پاس ایک پینٹ والی بھی دکان ہوتی تھی۔ میں اور میری فرینڈ وہاں سے گزرنے لگیں تو ہم لوگوں نے دیکھا وہاں پر ایک مری ہوئی بلی بھی تھی، بلی جیسے مردہ بلی ایک پڑی ہوئی تھی۔ وہ بلی اتنے خوفناک طریقے سے مری ہوئی تھی کہ اس کی جو آنکھیں تھیں وہ نکلی ہوئی تھیں، اس کی آنکھوں کی جگہ پر 2 سوراخ تھے، کچھ بھی یعنی اس کی آنکھوں کے اندر سے نظر نہیں آ رہا تھا، بس 2 کالے کالے سوراخ نظر آ رہے تھے، اور بلی بہت زیادہ ڈراؤنے انداز میں مری ہوئی تھی۔ ہم نے جب اس بلی کو دیکھا ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ وہ انکل بھی ہمیں اکثر بتاتے تھے کہ وہ جو پرانی شاپس تھیں جن کو توڑ دیا گیا تھا وہ جگہ بہت زیادہ آسیب زدہ تھی، وہاں پر جنات کا بسیرا تھا، اور تم لوگ کبھی بھی ان جگہوں پر مت آنا ورنہ وہ چیزیں تمہیں بھی نقصان پہنچا دیں گی۔ ہم نے بھی اس بلی کو اتنے خوفناک انداز سے مرے ہوئے دیکھا تھا۔ تو یہ ایک خوفناک کہانی تھی ہم لوگوں کی اپنی زندگی کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جو بھی ایسی جگہ ہوتی ہے لسنرز جہاں پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے، وہاں پر وہ جانوروں کو بھی اسی طرح سے مارتے ہیں۔ تو جہاں پر آپ اسی طرح کبھی کبھی مردہ جانور دیکھیں، پرانی پرسرار سی وہ جگہ ہو، تو وہاں پر بالکل بھی نہیں جانا چاہیے۔ اپنی زندگی کا خیال خود رکھنا چاہیے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی حارث شیئر کر رہے ہیں۔ حارث کہتے ہیں، میں آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے تقریباً 12-13 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگ ساری فیملی ہم لوگ فیصل آباد گئے ہوئے تھے، تو وہاں سے ہم لوگ واپس جا رہے تھے۔ ہم لوگوں کا جو گاؤں تھا وہ فیصل آباد سے کافی زیادہ آگے تھا، تو ہم لوگ اپنے گاؤں واپس جا رہے تھے۔ راستے میں ہم لوگ جس راستے سے گزر رہے تھے کافی زیادہ ویران وہ جگہ تھی۔ ہم لوگ اپنے ریلیٹیوز کے پاس گئے ہوئے تھے، تو بہت زیادہ خوبصورت ہم لوگوں کو وہ جگہ لگی۔ ابھی رات نہیں ہوئی تھی، شام کا ہی ٹائم تھا۔ ہم لوگوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ یہاں پر رک کر تھوڑی دیر ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، یہ جگہ بڑی خوبصورت ہے۔ اس وقت صرف میرے جو ماموں ہم لوگوں کے ساتھ تھے وہ باہر سے آئے ہوئے تھے، یعنی وہ اٹلی سے آئے ہوئے تھے، تو ان کے پاس موبائل تھا۔ ہم نے ماموں سے یہ کہا کہ آپ اس موبائل میں ہم سب کی پکس بنائیں۔ ہم لوگ اس جگہ پر رکے، تقریباً ابھی مغرب نہیں ہوئی تھی، مغرب سے تھوڑی دیر پہلے کی یہ بات ہے۔ بڑی خوبصورت وہ سڑک لگ رہی تھی، موسم بھی ابھی بالکل
سردیوں کا سٹارٹ ہی تھا، بڑا خوبصورت موسم بھی لگ رہا تھا۔ ہم لوگ سارے بہن بھائی، امی ابو بھی تھے، ماموں بھی تھے، ہم لوگ وہاں پر رکے۔ تقریباً ہم لوگوں نے آدھا پونا گھنٹہ وہاں پر گزارا۔ کوئی ایک آدھی گاڑی بمشکل وہاں سے گزری ہوگی۔ ہم لوگوں نے روڈ کے درمیان میں بھی کافی تصویریں بنائی۔ ابھی ہم لوگ تصویریں بنا ہی رہے تھے، سامنے بالکل جہاں پر ہم لوگ تصویریں بنا رہے تھے سڑک کی دوسری طرف بہت زیادہ گھنے درخت تھے۔ ہم لوگوں نے دیکھا وہاں سے اچانک ایک عورت آ کر باہر کھڑی ہو گئی۔ ہم لوگوں کو ایک دم سے جیسے سرسری سی نظر پڑتی ہے، ہم لوگوں کی نظر پڑی۔ ہم لوگوں کو بڑا عجیب لگا کہ پتہ نہیں یہ عورت کون ہے جو اس ٹائم آ کر یہاں پر کھڑی ہو گئی ہے۔ تو میرے ابو نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے یہاں سے جیسے پیسنجر بس گزرتی ہے اس کے لیے کوئی کھڑی ہوں گی خاتون۔ دوپٹہ انہوں نے چادر جیسے لی ہوئی تھی، چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم لوگوں نے کافی زیادہ تصویریں بنائی تو امی نے یہ کہا کہ اب کافی ٹائم ہو گیا، اب ہم لوگوں کو چلنا چاہیے۔ ہم لوگ دوبارہ گاڑی میں بیٹھے۔ ابھی ہم لوگ تھوڑا سا ہی آگے گئے تھے، زیادہ سے زیادہ ہم لوگ 1-1.5 کلومیٹر آگے گئے ہوں گے، دوبارہ ہم لوگوں کو وہی عورت نظر آئی۔ وہ سڑک کے ہی ایک طرف کھڑی ہوئی تھی، وہی کپڑے، وہی چادر۔ ہم لوگ بڑے حیران ہوئے کہ ہم لوگ گاڑی پر ہیں اور ہم لوگ اتنی تیزی سے آ رہے ہیں، یہ عورت دوبارہ کیسے نظر آ گئی؟ میری سسٹر کی نظر پڑی تو اس نے یہ کہا کہ یہ تو وہی عورت ہے۔ ہم لوگوں نے بھی غور کیا تو وہی کپڑے تھے۔ پھر ہمیں یہ لگا کہ شاید ہم لوگ وہم کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی اور ہو۔ ہم لوگ اس کو کراس کر کے آگے نکل گئے۔ ابھی وہ روڈ ختم نہیں ہوا تھا۔ جیسے ہی ہم لوگ تھوڑا سا آگے اور گئے، تقریباً 5-1 منٹ آگے اور گئے ہوں گے، دیکھا تو وہ عورت پھر کھڑی ہوئی تھی۔ اب ہم لوگ ڈر گئے کیونکہ اب ہم لوگوں نے جو اس کو سیکنڈ ٹائم دیکھا تھا تو ہم لوگوں نے اس کا لباس بھی دیکھ لیا تھا، جس طرح سے وہ کھڑی ہوئی تھی سڑک کے کنارے وہ بھی ہم لوگوں نے دیکھ لیا تھا۔ جیسے ہی وہ تیسری دفعہ دوبارہ نظر آئی، ہم لوگ کافی زیادہ ڈر گئے۔ ماموں ہی گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے، انہوں نے گاڑی تھوڑی سی سلو کر لی۔ تو امی نے یہ کہا کہ یہاں پر گاڑی بالکل بھی آہستہ نہ کرو، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ کوئی اور مخلوق ہے جو اس طرح سے بار بار ہمیں اپنا آپ ظاہر کر رہی ہے۔ اس وقت مغرب ہو چکی تھی، تو یہ کوئی اور چیز ہے جو اپنا آپ ظاہر کر رہی ہے، بالکل بھی یہاں پر گاڑی کھڑی مت کرو، یہ اب ہمیں شاید کوئی نقصان دے دے۔ ہم سب نے اونچی اونچی آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کہ جتنے بھی سب لوگ ہیں اونچی اونچی آیت الکرسی اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ بالکل ہم لوگ اس کے پاس سے جب گزرے تو ہم لوگ بہت زیادہ اونچی آواز میں آیت الکرسی اور درود پاک پڑھ رہے تھے۔ جیسے ہم لوگوں نے اس کو کراس کیا، ہم لوگوں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ جو عورت وہاں پر روڈ سائڈ پر کھڑی ہوئی تھی وہ غائب ہو چکی تھی، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اب ہم لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی اور چیز ہے۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈرے۔ تقریباً 2-3 منٹ کے بعد وہ روڈ ختم ہو گیا۔ ہم لوگ گھر واپس آ گئے۔ معمول کے مطابق ہم لوگ جیسے گھر کا کام کاج ہوتا ہے، ہم لوگ کافی زیادہ تھکے ہوئے تھے۔ ہم لوگوں نے اس بات پر بھی تھوڑی دیر بحث کی، سب نے بیٹھ کر، پتہ نہیں وہ کیا چیز تھی، دیکھنے میں انسان لگ رہی تھی یہ وہ۔ ہم لوگ جس گاؤں میں رہتے تھے وہاں پر ہم لوگوں کا گھر بھی مٹی کا تھا تب، جیسے گاؤں کے گھر ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں کا تب جو گھر کا دروازہ تھا تب وہ لکڑی کا دروازہ ہوتا تھا، ہم لوگوں نے گیٹ نہیں لگوایا ہوا تھا تب۔ اگلے دن مغرب کے ٹائم، مغرب کے بعد کی بات ہے، ہم لوگوں کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں اپنے دوست کی طرف سے واپس آ رہا تھا تو جیسے ہی میں اپنے گھر کے پاس پہنچا تو مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ ہم لوگوں کے گھر میں جیسے کالے رنگ کی کوئی بکری ہم لوگوں کے گھر کے اندر گئی ہے۔ مجھے یہ لگا کہ شاید جیسے ہم لوگوں کے سب کے گھر ساتھ ساتھ گاؤں کے گھر ہوتے ہیں تو یہ کوئی بکری کسی کی آ گئی ہوگی، لیکن میں نے آج تک اپنے کسی بھی پڑوسی کے گھر یا کسی بھی ہم لوگوں کے گھروں کے جو پاس والے گھر تھے وہاں پر کسی کی بلیک کلر کی کوئی بکری نہیں دیکھی تھی۔ وہ بکری میرے سامنے ہم لوگوں کے گھر کے اندر گئی، میں بھی اس کے پیچھے گھر کے اندر چلا گیا۔ میں نے دیکھا تو ہم لوگوں کے صحن میں ایک بیری کا درخت تھا، وہ اس کے نیچے جا کر بیٹھ گئی، بکری، کالے رنگ کی بکری۔ میں نے امی کو بتایا، امی یہ بکری کس کی ہے، ہم لوگوں کے گھر میں آئی ہے۔ تو امی نے یہ کہا کہ یہ اوپر سے پتے وغیرہ گرے ہوتے ہیں تو کسی کی آئی ہوگی، ابھی نکل جائے گی۔ میں نے بھی اس چیز کو نارملی لیا۔ وہ بکری پر ہم لوگوں نے اتنا غور ہی نہیں کیا، ہم لوگ شاید وہ ادھر درخت کے نیچے ہی بیٹھی رہ گئی۔ تو جب میرے ابو واپس آئے تو انہوں نے گھر کا دروازہ بند کر دیا، ان کو بھی وہاں پر وہ بکری بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ ابو نے پوچھا کہ یہ بکری کس کی بیٹھی ہوئی ہے صحن میں، تو امی نے یہ کہا کہ شام کے ٹائم میں یہ اندر آئی ہے تو شاید کسی کی ہوگی، صبح دروازہ کھولیں گے تو باہر نکل جائے گی۔ ہم لوگوں نے اس چیز کو بالکل نارمل لیا۔ ابھی بالکل سردیوں کا سٹارٹ تھا، بہت زیادہ سردی نہیں تھی تو ہم لوگ
کبھی برآمدے میں سو جایا کرتے تھے، کبھی کمروں کے دروازے کھڑکیاں کھلی ہوتی تھیں وہاں پر سو جایا کرتے تھے۔ اب جو ہم لوگوں کا روم تھا، میں اور ماموں وہاں پر تھے، ہم لوگ کافی زیادہ باتیں کر رہے تھے، کافی رات کا ٹائم ہو گیا تھا، 11:30 پونے 12 بجے کا ٹائم ہو گیا تھا۔ ہم لوگوں کو صحن میں سے بہت زیادہ ڈراؤنی آواز میں بلی کے بولنے کی آواز آنے لگ گئی۔ کبھی بھی ہم لوگوں کے گھر میں اس طرح سے آ کر کوئی بلی نہیں بولی تھی۔ میں نے اور ماموں نے جب بلی کی آواز سنی، ہم لوگ تھوڑے سے کانشیس ہو گئے اور اس آواز کو غور سے سننے لگ گئے۔ میں نے ماموں سے یہ کہا کہ یہ آواز صحن میں سے آ رہی ہے۔ ماموں کہتے چلو اٹھ کر دیکھتے ہیں کہ یہ کون بلی ہے، ابھی اتنی ڈراؤنی آواز میں یہ کیوں بول رہی ہے۔ جیسے ہی میرے ماموں اور میں اٹھ کر صحن میں آئے تو ہم لوگوں کے صحن میں کوئی بھی بلی نہیں تھی، لیکن ہم لوگوں کے صحن میں سے باقاعدہ بلی کے بولنے کی آواز آ رہی تھی، اور وہ بہت زیادہ اونچی آواز میں عجیب و غریب آوازیں نکال کر بول رہی تھی۔ ایک دم سے جب ہم لوگوں کی نظر پڑی بیری کے درخت کے پاس، تو وہ بکری کالے رنگ کی وہاں پر کھڑی ہوئی تھی اور وہ بلی کی آوازیں نکال رہی تھی۔ یہ منظر دیکھنے کی دیر تھی، ہم لوگ اتنے خوف زدہ ہوئے۔ میرے ماموں نے یہ کہا کہ جلدی سے اندر کمرے میں چلو۔ ہم لوگوں نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ ماموں نے یہ کہا کہ یہ بکری نہیں ہے، یہ کوئی اور مخلوق ہے جو اتنی ڈراؤنی آوازوں میں، اور وہ بکری بالکل بلیک کلر کی تھی۔ ماموں کہتے یہ جو بول رہی ہے یہ نارمل بکری نہیں ہے۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر کے، اتنی رات کا ٹائم تھا، باقی سب دوسرے کمرے میں سوئے ہوئے تھے۔ خیر ہم لوگوں کو بھی کافی دیر وہ بولتی رہی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ہم لوگوں کے صحن میں جیسے بھاگ رہی ہے۔ بہت ڈر لگ رہا تھا، عجیب و غریب اس ٹائم وہ منظر لگ رہا تھا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، ماموں نے بھی پڑھنا شروع کر دی۔ ہم لوگ آرام سے لیٹ گئے۔ کسی پہر ہم لوگوں کی آنکھ لگی۔ جب صبح آنکھ کھلی اس ٹائم 7 بجے کا ٹائم تھا۔ میں بھاگتا ہوا کمرے سے باہر آیا، باہر آ کر دیکھا تو ہم لوگوں کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ صبح صبح میرے ابو جاگتے ہیں تو وہ کبھی کبھی باہر نکلے تو دروازہ کھلا بھی رہ جاتا ہے۔ تو میں نے امی سے پوچھا کہ وہ بکری کہاں پر ہے۔ امی نے یہ کہا کہ مجھے تو نہیں پتہ، جب میں جاگی تھی تو بکری یہاں پر نہیں تھی۔ میں نے امی کو ساری رات والی بات بتائی۔ امی بھی کافی زیادہ پریشان ہو گئی کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ پھر ماموں نے بتائی تو امی کو یقین آ گیا کہ ہم سچ بات کر رہے ہیں۔ اسی ٹائم میں باہر نکلا کہ مجھے وہ بکری نظر آئے۔ ہم لوگوں کے گھر کے سامنے والا گھر جو تھا، ان لوگوں کے گھر میں کافی زیادہ ان لوگوں نے بکریاں رکھی ہوئی تھیں۔ میں ویسے ہی باتوں کے بہانے، ان کا بھی ایک لڑکا تھا میرے جتنا، میں اس کے پاس گیا، ان کی بکریاں دیکھنے لگے۔ میں نے اسے پوچھا کہ تمہارے گھر میں کوئی کالے رنگ کی بکری ہے؟ اس نے کہا نہیں، اس طرح سے تو بالکل کالے رنگ کی کوئی بھی بکری نہیں ہے، مکس کلر کی ہیں، وائٹ براؤن جیسے ہوتی ہیں ویسے ہی ہیں۔ میں نے ان کی ساری بکریاں دیکھی، مجھے کہیں وہ کالی بکری نظر نہیں آئی۔ پوری جگہ پر میں نے اس چیز کو دیکھا کہ شاید مجھے وہ نظر آ جائے، کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ میں واپس آ گیا، میں نے ماموں کو بھی یہ بات بتائی۔ سارا دن ماموں اور میں، ہم لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے بھی تھے، اور بار بار یہ بات بھی ہم لوگ شیئر کر رہے تھے۔ ماموں کا بھی ہم لوگوں کے پاس سٹے تھا کچھ دن کا۔ مغرب کا ٹائم ہوا تو ہم لوگ اپنے صحن میں، مغرب سے تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے، ہم لوگ اپنے صحن میں ہی بیٹھے ہوئے تھے، ماموں اور میں۔ ہم لوگ بیٹھ کر وہاں پر لوڈو کھیل رہے تھے۔ تو میری سسٹر جو تھی، ہم لوگوں کا جو گھر تھا، جو ہم لوگوں کا چھت تھا، اس کے اوپر اکثر جیسے یہ گھر کی مسالے وغیرہ ہوتے ہیں وہ سوکھنے کے لیے رکھتے تھے۔ تو امی نے میری سسٹر کو یہ کہا کہ جاؤ اوپر سے جو مسالے وغیرہ سوکھنے کے لیے رکھے تھے وہ اٹھا کر نیچے لے آؤ، شام ہونے والی ہے تو وہ دوبارہ سے خراب نہ ہو جائیں۔ میری سسٹر ہم لوگوں کے سامنے بھاگتی ہوئی اوپر سیڑھیوں پر چڑھی۔ ابھی وہ آخری سیڑھی کے پاس ہی پہنچی تو اس نے اونچا اونچا چیخنا شروع کر دیا اور بہت تیزی سے نیچے بھاگی۔ آخری سیڑھی پر اس کا پاؤں بھی اس طرح سے بینڈ ہوا، وہ گر گئی۔ ہم لوگوں نے جب اس کو چیختے دیکھا تو ہم لوگ اس کی طرف بھاگے، اس کو اٹھایا۔ اس کے پاؤں پر کافی زیادہ چوٹ آئی تھی، اس کا پاؤں بہت زیادہ سویلنگ بھی ہو گئی تھی، موچ آ گئی تھی پاؤں میں، بہت زیادہ رو رہی تھی وہ۔ ہم لوگ بھاگتے ہوئے اوپر گئے، ہم لوگوں نے کہا کہ اوپر جا کر دیکھتے ہیں اوپر کیا ماجرا۔ اوپر کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم لوگوں نے وہ مسالے جو بچھائے ہوئے تھے وہ اسی کپڑے کے سمیت ہی ہم لوگ اٹھا کر نیچے لے آئے۔ ہم لوگوں نے اسے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، اس کو پانی وغیرہ پلایا۔ اس نے یہ کہا کہ جب میں چھت کے اوپر ابھی چڑھی ہوں تو روشنی تھی، ابھی مغرب نہیں ہوئی تھی، تو وہ کہتی ہے کہ بالکل جیسے ہی میں اوپر گئی ہوں تو ابھی آخری سٹیپ پر تھی تو میرے سامنے کالے رنگ کی بکری بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کا جو بکری کا جو چہرہ اور آنکھیں تھی بہت زیادہ بڑے تھے، بالکل بلیک کلر کی وہ بکری تھی۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر کے کہ ہم لوگوں نے بھی کل بکری بھی دیکھی تھی اور وہ عجیب و غریب آوازیں نکال رہی تھی۔ پھر میں اور ماموں فوراً اوپر بھاگے کہ اوپر اس نے ایسا کیا دیکھا، تب وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔
ہم لوگ کافی زیادہ ڈر گئے. امی نے اس کو دم وغیرہ کیا، وہ بہت زیادہ اس کے پاؤں میں درد ہو رہی تھی تو وہ وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی. خیر اب ہم لوگ کافی زیادہ پریشان ہو گئے. مغرب کی اذان ہو گئی، گھر کا دروازہ ہم نے بند کر دیا کہ دوبارہ وہ چیز ہمیں نظر نہ آئے. اب کبھی بھی ہم لوگوں کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا جو یہ عجیب و غریب واقعہ ہم لوگوں کے ساتھ ہو رہا تھا. ہم لوگوں نے کھانا کھایا، تقریباً 9 ساڑھے 9 بجے کا ٹائم تھا. میں اور ماموں کمرے میں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے. تو ہم لوگوں کی جو ہم لوگوں کا کمرہ تھا وہ سینٹر کے ساتھ والا کمرہ تھا، کونے والا. ہم لوگوں کی کھڑکیاں بھی لگی ہوئی تھیں، لکڑی کی ہی تھیں وہ بھی. ایک دم سے ایسا محسوس ہوا کہ بہت زور سے کسی نے ہم لوگوں کے کمرے کی کھڑکی کو جسے ہاتھ کے ساتھ کھولا ہے. کوئی آندھی نہیں چل رہی تھی، کوئی باہر اتنی تیز ہوا نہیں تھی کہ وہ کھڑکی کھلتی. اس کے آگے بلکہ اس ونڈو کے آگے اندر والی طرف ایک دو بوٹلز پڑی ہوئی تھیں، شاید کسی سیرپ کی بوٹلز تھیں. وہ اتنی زور سے کسی نے اس ونڈو کو کھولا کہ وہ بوٹلز بھی نیچے گر گئی. ہم لوگ فوراً اٹھے، باہر جا کر دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا. اندر جب واپس آئے تو وہ بوٹلز جو تھی سیرپ کی، ان میں سے ایک بوٹل ٹوٹ گئی تھی، ایک ٹھیک تھی. اب ہم لوگ پھر ڈر گئے کہ پتہ نہیں یہ کیا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ نہیں ہے. ہم جیسے ہی کمرے میں واپس آئے تو ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ ہم لوگوں کی سیڑھیوں میں سے جیسے اوپر کوئی چڑھ کے گیا ہے. ماموں کہتے ہیں ایسا لگا کہ جیسے چھت کے اوپر کوئی چڑھ کے گیا ہے. تو بھی شور نہ مچاؤ، ہم لوگ اوپر جا کر دیکھ کے آتے ہیں کہ کون ہے. عجیب و غریب ہی واقعات ہونا شروع ہو گئے. ہم لوگوں کے پاس ٹارچ تھی، ہم لوگوں نے ٹارچ لی. ٹارچ لے کے ہم لوگ چھت کے اوپر گئے. ہم لوگوں کا بہت بڑا چھت تھا گھر کا، اوپر کوئی وہ کمرہ وغیرہ یا کوئی ایسی ویسی چیز نہیں تھی. بالکل بہت بڑا چھت تھا ایک. ہم لوگوں نے چاروں طرف اپنے چھت کے دیکھا، ہمیں کوئی بھی نظر نہیں آیا. جبکہ ہم لوگوں نے خود سیڑھیوں کے اوپر کسی کے بھاگنے کی آواز سنی تھی. مٹی کا ہم لوگوں کا گھر تھا تو جیسے بھاگتے ہیں تو وہ ایک آواز محسوس ہوتی ہے. تو اوپر گئے، اوپر کچھ بھی نہیں تھا. ہم لوگوں کے گھر کی جو بیک سائڈ تھی وہاں پر بھی ایک گھر تھا، لیکن اس گھر کا پچھلا صحن لگتا تھا ہم لوگوں کی دیوار کو. اگلا ان کا جو حصہ تھا گھر کا اور ان کا جو دروازہ تھا وہ دوسری گلی میں تھا. ہم لوگوں نے ادھر بھی جھانک کر دیکھا، ہم لوگوں کو کچھ نظر نہیں آیا. جیسے ہم لوگوں نے اپنی گلی کی طرف آ کر دوسری طرف سے دیکھا تو وہاں پر ہمیں وہی کالے رنگ کی بکری نظر آئی. ہم لوگوں کے گھر کے پاس کھڑی ہوئی تھی اور ہم لوگوں کے گھر کی طرف ہی دیکھ رہی تھی وہ. ہم لوگوں کو بہت ڈر لگا. مجھے پتہ نہیں کیا ہوا کیا نہیں، میں نے اپنی چھت کے اوپر سے ایک پتھر اٹھایا اور زور سے اس بکری کو مار دیا. پتہ نہیں اب اس کو وہ لگا یا نہیں لگا. جیسے ہی پتھر مارا دوبارہ دیکھا وہ بکری وہاں پر نہیں تھی. ماموں نے مجھے بہت زیادہ ڈانٹا کہ تمہیں اس کو مارنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ پتہ نہیں کیا چیز ہے کیا چیز نہیں ہے، تو ایسی چیزوں کو مارتے نہیں ہیں. ہم لوگ نیچے آ گئے. اسی رات ہم لوگوں کے صحن میں سے دوبارہ ویسے ہی بکری کے نہیں بلی کے بولنے کی آوازیں آنے لگ گئی. ہم لوگوں نے اتنی تو ہمت ہو ہی نہیں تھی رہی کہ اٹھ کر باہر دیکھ سکیں وہ کیا ہے کیا نہیں. ماموں نے یہ کہا کہ صبح ہم لوگوں کو کسی صاحب علم ہستی کے پاس جانا چاہیے، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہی ہمیں بتائیں گے کہ یہ ماجرا کیا ہے اور یہ کیا چیز ہے. عجیب و غریب سے واقعات ہونا شروع ہو گئے. میری سسٹر کے پاؤں پر ہلکا سا پاؤں مڑا تو اس کو اتنی زیادہ چوٹ لگ گئی تھی کہ وہ اٹھ بھی نہیں سکتی تھی. تقریباً آدھا پونا گھنٹہ وہ باہر سے آوازیں آتی رہیں اور ایسا بالکل محسوس ہو رہا تھا کہ ہم لوگوں کے گھر میں کوئی چل پھر رہا ہے. وہ کون تھا کون نہیں ہم لوگوں نے دیکھا نہیں. ساری رات ہم لوگوں نے باتیں کی، آہستہ آہستہ آواز میں ہم لوگ باتیں کرتے رہے. جب اس کی باہر آہٹ محسوس ہوتی تھی تو ہم لوگ چپ کر جاتے تھے. اگلے دن صبح ناشتے پر ہم لوگوں نے یہ بات سب گھر والوں کے ساتھ بھی شیئر کی. میری سسٹر کا پاؤں بہت زیادہ ریڈ بھی ہو گیا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ بہت بری طرح سے موچ آئی ہے اس کو. وہ تو بیچاری چل پھر بھی نہیں سکتی تھی. اس نے جو بکری کا چہرہ بتایا تھا وہ بھی بہت زیادہ ڈراؤنا تھا. ہم لوگوں کے گاؤں میں ایک شاہ صاحب تھے، ہم ان کے پاس گئے، ان کو ساری بات بتائی. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو چیز ہے یہ باہر سے آئی ہے آپ لوگوں کے ساتھ، یہ آپ لوگوں کے گھر کی چیز نہیں ہے. آپ لوگ کہیں باہر گئے تھے، وہاں سے آپ لوگوں کے ساتھ کوئی چیز آئی ہے. ہم لوگ اب سوچنے لگے کہ باہر سے کیسے آ سکتی ہے. پھر ہم لوگوں کو یاد آیا کہ ہم لوگوں نے راستے میں وہ گاڑی روک کر تصویریں وغیرہ بناتے رہے تھے. بالکل ویران سی وہ سڑک تھی. پھر وہاں پر ہم لوگوں نے اس عورت کو دیکھا. ہم نے وہ ساری بات ان کو بتائی. جب انہوں نے وہ پوری بات سنی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ایک جنات تھی. وہ جو چیز تھی وہ عام عورت نہیں تھی، وہ غیر مرئی مخلوق تھی، جنات تھی. وہ ہم لوگوں کو جب ہم لوگ وہاں پر تصویریں بنا رہے تھے وہ چیز وہاں پر موجود تھی.
ہم لوگوں نے پرفیوم وغیرہ لگائے ہوئے تھے، تیار ہوئے ہوئے تھے، تو وہ چیز ہم لوگوں کے ساتھ آئی ہے، وہ ہم لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہ رہی تھی، جو بار بار اپنا آپ ظاہر کر رہی تھی۔ جب ہم لوگوں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو اس وقت وہ پیچھے ہٹ گئی، لیکن وہ چیز ہم لوگوں کے تعقب میں ہم لوگوں کے گھر تک آئی، اور وہ بکری کا روپ لے کر ہم لوگوں کے گھر میں آئی۔ میری سسٹر کو بھی وہ نظر آئی، کیونکہ میری سسٹر ہی اس کو اس طرف سے بار بار دیکھ رہی تھی، جس طرح وہ بار بار ہم لوگوں کو سڑک پر نظر آ رہی تھی۔ ہم لوگ وہ ڈر گئے کہ اب ہم لوگ کیا کریں، اس کا حل کیا ہے۔ وہ شاہ صاحب جو تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ 7 دن لگاتار آپ لوگوں نے اپنے گھر میں یہ لوبان اور گوگل کوئی چیز ہوتی ہے، اس کی دھونی دینی ہے صبح و شام اپنے گھر میں، اور آپ لوگوں نے سورۃ بقرہ 7 دن لگاتار اپنے گھر میں پڑھنی ہے اونچی آواز میں۔ مغرب سے پہلے پہلے یہ کام دونوں کرنے ہیں، اور وہ گوگل کا جو دھواں دینا ہے گھر میں، وہ مغرب کے ٹائم پر دینا ہے۔ ہم لوگ گھر آ گئے، ہم نے آ کر ساری بات بتائی گھر والوں کو۔ اسی دن ہم لوگ وہ چیزیں لے کر آئے، ہم لوگوں نے اپنے گھر میں دھونی دی باقاعدہ اس کی، ہم لوگوں نے سب نے بیٹھ کر سورۃ بقرہ پڑھی، اونچی آواز میں پڑھی، تلاوت کے ساتھ پڑھی۔ 7 دن ہم لوگوں نے یہ کام کیا۔ 7 دن کے بعد پھر ہم لوگ دوبارہ ان کے پاس گئے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ انشاءاللہ وہ چیز واپس نہیں آئے گی۔ ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد کوئی کالی بکری ہم لوگوں کو کہیں نظر نہیں آئی، کوئی ہم لوگوں کو ڈراؤنی آواز نہیں آئی، کوئی بلی کی آواز نہیں آئی۔ لیکن میری سسٹر جو تھی وہ دوبارہ چھت پر نہیں گئی کبھی بھی، وہ کہتی تھی مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں اوپر جاؤں گی تو وہ مجھے نظر نہ آئے۔ 7 دن کے بعد اس کا پاؤں بھی ٹھیک ہونے لگ گیا خود بخود، شاید اس چیز کا وہ اثر تھا۔ بہت ہم لوگ ڈرے، جو ہم لوگوں کو اتنا خوفناک وہ منظر تھا سارا، جو میں اور ماموں سنتے تھے، ساری باتیں، وہ آوازیں جو سنتے تھے، وہ چیز ہم لوگوں کو بہت زیادہ اس نے ڈرایا، کیسے وہ ہم لوگوں کے ساتھ آ گئی۔ ہم لوگوں کی زندگی کی کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ حارث صاحب کا۔ لسنرز، ایسا ہو جاتا ہے جو جگہ سیب زدہ ہو، کبھی کبھی وہ چیزیں انسان کے ساتھ ان کے گھر تک بھی آ جاتی ہیں۔ اسی لیے جب بھی آپ لوگ سفر پر نکلیں، صدقہ خیرات کر کے نکلا کریں، اور کوئی ویران جگہ دیکھیں تو وہاں پر بالکل بھی مت رکا کریں۔ کوشش کیا کریں کہ آپ لوگ اسٹریٹ اوے اپنے راستے پر جہاں جا رہے ہیں بس وہیں پر جائیں، کیونکہ ہم لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کسی ویرانے میں کیا چیز ہو سکتی ہے کیا نہیں۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی نوشین57@gmail.com پر۔ نوشین وائس آفیشیل کو جا کر ضرور سبسکرائب کریں، اس پر ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک ولاگ پوسٹ کیا ہے، کل بھی ولاگ پوسٹ کیا تھا۔ جن لوگوں نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے دیتے رہا کریں۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔